Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic significance of this journey, Miraj to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the answer of the following question. What do you think about the significance of the Miraj journey to the Holy Prophet, peace be upon him? آج ہم اس کے اندر یہ اسٹڈی کریں گے کہ یہ سفر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں اہمیت اور مسلمانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. Being humans, the detail of this historical and mysterious experience are difficult to understand and realize without having no doubt in religious belief. بحیثیت انسان اس سفر کو عقلی طور پہ ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے اور تاریخی طور پہ ماننا بھی ذرا مشکل ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس پختہ یقین اسلام اور دین پر نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کے معجزے دکھانے کی صلاحیت پر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں یہ واقعہ صحیح طور پہ سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے مذہبی عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. It was very important event to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was facing quite distressing circumstances. It was extremely important journey. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم موڑ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کے رویوں کو محسوس کر رہے تھے. ڈسٹریسنگ سرکمسٹانسز کا مطلب ایسا رویہ جو مسلمانوں کی طرف سے اس وقت دکھایا جا رہا تھا اور غیر مسلموں کی طرف سے خاص طور پہ دکھایا جا رہا تھا کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کو کسی بھی طریقے سے آسان راستہ نہیں دے رہے تھے. اس موڑ پہ اس سفر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم had lost his vital supporters حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and ابو طالب. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بنیادی اور اہم سپورٹ تھی حضرت خدیجہ کی صورت میں اور ابو طالب کی صورت میں وہ کھو چکے تھے، یعنی یہ دونوں افراد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے تنہا پڑ گئے تھے. آلسو ریجیکٹڈ بائی دا پیپل آف طائف اینڈ دیر واز اے ہیلٹ آف اسپریڈ آف اسلام ان مکہ. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہیلٹ یعنی کہ بلاکیج ایک رکاوٹ پیدا شروع کر دی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ میں جو آسان راستے تھے وہ مشکل ترین کر دیے گئے اور بھرپور طریقے سے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کیں. ڈیورنگ such circumstances, the experience of Miraj brought hope to him as he saw some of our signs. اب اس موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے اور لوگوں کی سپورٹ آپ کے پیچھے سے ہٹ چکی تھی اور جیسا کہ خاص طور پہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی سپورٹ ہٹ چکی تھی، اس موقع پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے خدائی کو صفات و نشانیاں دکھائیں، جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دلاسا و تسلی ملی اور اس بات کا یقین کرا دیا گیا کہ ہر ایک چیز قرآن پاک میں اللہ کی طاقت جو ہے وہ یقینی اور سچی ہے. ڈیورنگ دس جرنی وزٹڈ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران انہوں نے وزٹ کیا ہولی سٹیز کو. پریویس پروفٹس تمام گزشتہ انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی. پیراڈائز اینڈ ہیل، انہوں نے جنت و جہنم دیکھی. 7 ہیون، 7 جنتوں کا انہوں نے سفر طے کیا. یہ وہ بنیادی مقامات ہیں جو آپ نے معراج کے موقع پر طے کیے. During this journey, Muhammad sallallahu alaihi wasallam had meeting with all the previous prophetic messengers and above all Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct conversation with Almighty Allah. اس معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا کہ آپ نے تمام گزشتہ انبیاء سے بات چیت کی، ملاقات کی اور سب سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے گفتگو کی. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached the highest point in the universe, the Lot tree, سدرۃ المنتہا، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران سدرۃ المنتہا تک بھی لے جایا گیا. لسن کیئرفلی، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر. اگر آپ ٹیوشن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا حدیث، ایک حدیث کے مطابق اس واقعے کی جو اہمیت ہے، دا لوٹ ٹری از روٹیڈ ان دا تھرون اینڈ اٹ مارکس دا اینڈ آف دا نالج آف ایوری نوئر بائی بی دا آرچینجلس جبریل اور any prophetic messenger unknown to any save God alone. جامع ترمذی. یعنی کہ سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جس کے بعد کی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی فراہم نہیں کیا. کسی بھی نبی یا کسی بھی فرشتے کے پاس اس کے بعد کا علم نہیں ہے اور صرف تنہا اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد کی پوری کائنات کو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے جایا گیا جہاں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے. This honor marks the especially elevated status of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam among all the other prophets. یہ وہ واقعہ تھا کہ جب سدرۃ المنتہا سے آپ کو آگے لے جایا گیا جو کہ تمام پیغمبروں کے اندر آپ کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر آپ سے ہم کلام ہوئے، اس سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے اور تمام انبیاء کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے آپ کو ایک اہمیت کا اندازہ کرایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم led all the prophets in prayer in Jerusalem. That also proves his exalted rank, and the Quran refers to this distinction. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز کرائی یروشلم کے موقع کے اوپر، اس مقام کے اوپر، جس سے بھی آپ کا درجے کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر آپ کو یہ مقام دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن بھی ایک اشارہ کرتا ہے کہ those messengers we endowed with gift some above the others، کہ تمام پیغام والوں کے لیے ہم نے نازل کیا ان میں سے کوئی ایک مختصر اور واضح اور بلند۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ مقام فراہم کیا۔ Finally, in order to strengthen his bond with God, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam was awarded the gift of 5 daily prayers, and God promised of forgiving major sins of the Muslim only if they did not commit shirk۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ کی، وہ یہ تھی کہ آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا جس کے ذریعے سے ہر ایک مسلمان اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ امت کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر امت کا کوئی فرد سچی نیت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ اس گناہ کو کرنے سے توبہ کرتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ شرک کرے، لیکن مرنے سے پہلے اگر شرک کی بھی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کے گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ تو یعنی تمام تر گناہوں کی معافی اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے۔ دس از دا اینڈ آف دا لیکچر۔ اس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ اس واقعے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و دلاسا دیا گیا، آپ کو اعزاز دیا گیا، آپ کو مقام دیا گیا، آپ کو نماز تحفے میں دی گئی، اور اسی طریقہ سے خوشخبری دی گئی کہ تمام تر گناہ توبہ کرنے والوں کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تمام نبیوں کی آپ نے امامت کروائی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل، اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی کمنٹ ہے تو وہ لازمی کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔